بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم سب یہاں ایک بہت ہی بابرکت اور عالی نسبت کی وجہ سے جمع ہیں، اور وہ نسبت اللہ پاک کے اس مبارک کلام کی ہے، اس عظیم الشان قرآن کی ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پیغمبر اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا. اس امت کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، یہ استعداد دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سن بھی سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ بھی سکتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک کی مہربانی یہ ہے کہ آج اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ میرے دوستوں بزرگوں، اس قرآن کی حقیقت کیا ہے اور اس قرآن کا رعب کتنا ہے؟ خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اپنے اس قرآن کو کسی بہت بڑے پہاڑ پہ اتار لیتے تو تم ضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کی تاب نہ لاتے ہوئے خشوع میں آ کر متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف میں آ کر وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. اب ایک سوال بنتا ہے کہ جب قرآن کریم کی شان اتنی بڑی ہے، قرآن کی عظمت اتنی بڑی ہے، قرآن کا رعب اور جلال اتنا زیادہ ہے کہ ہماری سوچ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے سخت، سب سے مضبوط چیز وہ تو اللہ کی مخلوق میں پہاڑ ہے، جن کے بارے میں خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پہاڑ کو اس زمین کے لیے کیل بنا دیا ہے. کیل جانتے ہیں؟ انسان جب کسی چیز کو جماؤ دیتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیل گاڑ دیتا ہے. تو کیل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اپنی جگہ پہ جم جاتی ہے. تو فرمایا یہ جو پہاڑ ہے یہ اس زمین کے لیے اوتاد ہے، بمنزلے کیل کے ہے. اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ زمین پھسلتی، انسان اس پہ کبھی بھی جم کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. پورے کائنات کے بننے کے نظام کو سمجھنا بھی ایک کمال ہے دوستو. دنیا بنی کیسے؟ تو زمین کی مضبوطی کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ پیدا فرمائے، پہاڑ جیسی سخت چیز، اور اس کی وجہ سے یہ زمین قرار میں آ گئی. آج جو ہم زمین پہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ. جو زمین پہ انسان چل رہا ہے
جو زمین پر لیٹا ہوا ہے، جو اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، یہ سب کمال کس کا ہے؟ اللہ پاک کے بنائے ہوئے پہاڑوں کا ہے کہ پہاڑ نے اس زمین کو جما دیا ہے۔ لیکن اس پہاڑ کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم ان پہاڑوں پہ اترتا تو متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ بھی اس اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز وہ قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ جو اتنے حقیر، ناقص، کمزور، عاجز انسان، کہ اگر ذرا سا کوئی مجھ سے طاقتور آدمی آ کے مجھے ہلا دے، میں جا کے وہاں گر جاؤں گا۔ کوئی اگر اس کرسی کو آپ پیچھے سے کھینچ لے، ہم زمین پہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ انسان کی حقیقت تو یہ ہے، یہ تو بہت کمزور ہے۔ اب اس بات کو سمجھے دوستو کہ جب قرآن کی طاقت اتنی زیادہ ہے تو اس انسان نے قرآن کی طاقت اور بوجھ کو کیسے برداشت کر لیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ، یہ جو لفظ ہے نا اس کو سمجھیں، عَلَى قَلْبِكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام پاک اتارنے والے ہم ہیں۔ لے کر کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو بھیجنے کے لیے پھر کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کے سردار کو بھیجا اللہ پاک نے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ تو رب العالمین نے بھیجا، روح الامین لے کر آئے، اور آیا کہاں پر؟ فرمایا علی قلبک، اس ذات کے دل پر آیا جو رحمت للعالمین ہے، جن کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جس چیز کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں کہ اس کائنات میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ طاقت اور قوت جس جگہ کو دی ہے، وہ یاد رکھے وہ کوئی اور جگہ نہیں، وہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، جس دل نے قرآن کے بوجھ کو اٹھایا ہے، قرآن کے رعب کو برداشت کیا ہے۔ دوستو، تو علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے دل نے اس بوجھ کو قبول کیا، پھر آپ علیہ السلام نے اس قرآن کریم کو اپنی زبان مبارک سے نکالا۔ سب سے پہلے اس قرآن کو سننے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کے دل سے چلا، زبان مبارک سے نکلا، صحابہ کے کانوں کے اندر داخل ہوا، صحابہ کے دلوں نے محفوظ کیا، پھر صحابہ کی زبانوں سے نکل کر امت تک آیا۔ یہ جو جتنے مرحلے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں دوستو، اصل جو بات آج کی مجلس میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج تک ہمیں اللہ کی اس نعمت کا احساس نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم جیسا عظیم الشان، جلال والا، رعب والا، شان والا کلام جو اتنی آسانی سے ہم آج پڑھ لیتے ہیں۔ آپ حضرات نے 20 راتوں میں حافظ صاحبان سے پورا قرآن کریم سنا، تراویح میں کھڑے ہو کر سنا، یہ اتنا آسان ایسے نہیں ہوا کہ بالکل تیار بن کے آیا، تو اتنے مرحلوں سے گزرتے 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 اللہ پاک نے اس امت تک پہنچایا۔ جیسے ہم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ایک روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں، اس کو سالن میں تر کر کے آرام سے حلق میں اتار لیتے ہیں۔ کبھی دل دماغ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ جو روٹی کا ایک لقمہ میرے حلق میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کتنی اور کتنے لوگوں کی محنت چلی، یہ کہاں سے چلا ہے۔ ہم تو تیار دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور لقموں پہ لقمے اور روٹیوں پہ روٹیاں توڑ لی، اپنا پیٹ بھر لیا۔
لیکن اگر کسی دن انسان غور کر لے، سوچ لے اور ایک روٹی کا لقمہ اپنے ہاتھ میں لے کر تصور کرے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی مہربان ہے، آسمان سے پانی برسایا، زمین نے پانی کو قبول کیا، اس زمین سے فصل نکلی، کسان نے دن رات محنت کی، سورج کی گرمی اللہ پاک نے اس کو پہنچائی، ایک وقت آیا پھر فصل تیار ہوئی، پھر جا کے کسان نے رات کو محنت کی، اس فصل کو نکالا، پھر اس کو پیسا، پھر اس کی بوریاں بنائیں، پھر یہ شہر آئی، پھر بازار میں بکی، پھر میرے گھر والوں نے جا کے اس کو خریدا، پھر گھر کی مستورات نے اس کو گوندا، اس کا آٹا بنایا، پھر اس کو بیلن سے نرم کیا، پھر اس کو توے پہ رکھ کر روٹی بنایا، اب یہ گرم روٹی کا لقمہ میرے ہاتھ میں آیا۔ ایک لقمہ کتنے مرحلوں سے گزر کے آتا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم جیسی عظیم نعمت وہ ایسے تیار نہیں ملی ہے دوستو۔ ہمیں تو قدر اس لیے نہیں کہ بہت آسانی سے مل رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حافظ زیادہ ہو گئے، حافظ زیادہ ہو گئے، کہاں سنائیں گے؟ کسی دن یہ بھی سوچ لیں کہ یہ جو ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو یہ جو حافظ صاحبان اتنی کثیر تعداد میں مل رہے ہیں، یہ ایسے ہی تیار کسی فوٹو اسٹیٹ کی مشین سے پرنٹ ہو کر نکل رہے ہیں، یا اس کے پیچھے بھی کوئی محنت ہے؟ اس پہ بھی کسی دن غور کریں دوستوں۔ ایک حافظ کے بننے میں کتنی محنت لگتی ہے، ایک حافظ کے تیار ہونے میں ماں باپ کو کتنی راتیں جاگنی پڑتی ہے، ایک حافظ کو بنانے میں ایک استاذ اور ایک قاری صاحب کو کتنا اپنا دماغ کھپانا پڑتا ہے۔ یہ مجھے آپ کو تھوڑی سمجھ آئے گا۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی حافظ صاحب آگے ہو گئے، آج 4 غلطیاں آ گئی، آج 6 آ گئی، آج 10 آ گئی۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں خیریت تھی حافظ صاحب، آج غلطیاں ذرا زیادہ آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو ایک چیز تیار مل رہی ہے۔ قرآن کریم کا رعب اتنا زیادہ ہے دوستو، یہ تو اس دل سے پوچھیں کہ جس دل میں یہ محفوظ ہوتا ہے، اور اس زبان سے پوچھیں کہ جس کو آگے کھڑے ہو کر یہ سنانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک اعجاز ہے، یقین کریں۔ قرآن کریم کا رعب اتنا زیادہ ہے کہ وہ حافظ صاحبان جن کو دن میں تیاری کرتے ہوئے، سناتے ہوئے، گردان کرتے ہوئے ایک غلطی نہیں آتی، لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں ہمارے استاذ، آپ حضرات بھی ان سے واقف ہوں گے، ہمارے حفظ کے استاذ حضرت اقدس حضرت قاری جلیل الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو غفوریہ مسجد میں ہوتے ہیں، ہم نے حضرت قاری صاحب سے حفظ کیا، اور الحمدللہ قاری صاحب کے سینکڑوں شاگرد ہیں۔ تو اس وقت طالب علمی کے دور میں، حفظ میں بعد میں جب پڑھ رہے تھے، تو رمضان المبارک میں قاری صاحب گردان کرتے تھے، ہم سناتے تھے، پھر قاری صاحب سے سنتے تھے۔ تو یقین کریں سناتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا، اتنا آہستہ۔ آپ میں سے جو حضرات پرانے نمازی ہیں غفوریہ مسجد کے، وہ جانتے ہیں کہ جب تک قاری صاحب تراویح پڑھاتے رہے، کتنا آرام، تسلی، سکون، ایک ایک لفظ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا سکون اور اطمینان اور آرام کے ساتھ پڑھنے والا اور نہیں دیکھا ہے دوستوں، اتنا تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو جب دن میں قاری صاحب سناتے تھے تو مجال ہے کوئی کہیں اٹکن آئی ہو، کہیں غلطی آئی ہو، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن تراویح جب شروع ہوتی تھی تو قاری صاحب کو بھی اٹکن لگ جاتی تھی۔ تو ہمیشہ اپنے شاگردوں کو، ہم طلبہ کو ایک تسلی دیتے تھے ہمیشہ، اور یہ میں آپ حضرات سے آج کی اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو اس کی غلطیوں پر کمزور نظر سے مت دیکھیں۔ یقین کریں یہ قرآن کا ایک رعب ہوتا ہے۔ ہم جب صبح گردان کرتے ہیں نا، ایک غلطی نہیں آتی، لیکن جب تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ایک آسان جگہ انسان رک جاتا ہے، یہ زبان رک جاتی ہے۔
اللہ پاک اس بندے کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کلام آپ کی زبان پہ جاری ہوا نا، یہ آپ کا کلام نہیں، یہ کسی اور کی توفیق سے، یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ حضرات نے جو تراویح پڑھی، آج جو ختم قرآن کیا، کبھی دل میں یہ گمان اور خیال نہ آئے کہ جی یہ ہمارا کمال تھا، نہیں۔ ہم جیسے کتنے ہم سے زیادہ طاقتور نوجوان، صحت مند، تندرست، یقین کرے ان کو ایک تراویح کی توفیق نہیں ملتی، ایسے ہی گھوم رہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے کہ آج ہمارے پاس حافظ صاحبان قرآن کے موجود ہیں۔ ایک ایک مسجد کی ہر منزل پہ تراویح ہو رہی ہے، ہر بلڈنگ، ہر عمارت کی پارکنگ چھتوں پر تراویح ہو رہی ہے، ہر جگہ سے تراویح کی آواز آ رہی ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم سعادت ہے۔ اور دوستو، جہاں قرآن کریم پڑھا جائے اور پھر اس کا ختم ہو جائے، اس جگہ پر اللہ پاک کی کتنی برکتیں اترتی ہوں گی اور اتری ہوں گی، یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، ایک آدمی اگر گلاب کا پودا لے آئے، گلاب کا، لوگ خوبصورتی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پودے لگاتے ہیں، جو باذوق لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی گلاب تمام پھولوں کا سردار ہے۔ تو جب گلاب کا پودا رکھتے ہیں اور آپ صبح اس جگہ سے گزریں تو آپ کو ایک مہک آئے گی، ایک خوشبو محسوس ہوگی۔ بھئی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہم نے رات گلاب کا پودا لگایا تھا، یہ پھول کھلا ہے، یہ اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا گلاب جو ایک دن کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے دوستو، اس کی مہک ایک دو دن رہتی ہے۔ اللہ کا وہ کلام جو اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے، پیغمبر کے قلب اطہر پہ آیا ہے، صحابہ کی زبانوں سے امت تک منتقل ہوا ہے، اگر وہ کسی جگہ پہ اس کی تلاوت ہو جائے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوگی، کب تک باقی رہیں گے۔ اس لیے شکر ادا کریں، شکر گزاری کی عادت بنائیں۔ خوش نصیب ہے وہ دل، خوش نصیب ہے وہ سینے، خوش نصیب ہے وہ زبانیں، خوش نصیب ہے وہ کان جن کو اللہ پاک نے تراویح جیسی بڑی عبادت میں قرآن کریم سننے اور سنانے کی سعادت سے مالا مال فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دوستو جو اس عظیم نعمت سے بالکل محروم ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر جو وبائی فتنہ پھیلا ہوا ہے، جو ایک دجالی فتنہ ہے، یقین کرے بیرون میں ہمارے ساتھی ہیں، ان سے رابطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں پہ ہمیں رشک آتا ہے، ہماری مسجدیں بند ہو گئی ہے، ہم نے دوسرا سال گزر رہا ہے کہ ہمیں تراویح کا موقع نہیں مل رہا۔ ہمارے خالو مکہ مکرمہ سے جب رمضان المبارک شروع ہوا، ان کا فون آیا، رمضان کی مبارکباد دے رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہیں، حالانکہ ان کی رہائش بالکل حرم مکی کے قریب ہے، تو کہنے لگے کہ مکہ کے رہائشیوں کو حرم مکی جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ۔ تو ہم نے پوچھا پھر تراویح کا جو محلے کی مسجد ہے ان کو پابند کیا ہوا ہے حکومت نے، محکمے نے، آدھے گھنٹے کا، آدھے گھنٹے میں امام نے عشاء کی نماز پڑھانی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، جتنی تراویح وہ پڑھا سکتا ہے وہ پڑھا دے۔ اب 2 رکعت ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، آدھا گھنٹہ ہے ٹوٹل آپ کے پاس، اس میں آ کے آپ عشاء کی نماز، سنتیں اور تراویح پڑھیں۔ تو میں نے پوچھا پھر، کہا کبھی 6 رکعتیں ہو جاتی ہے، کبھی 8 ہو جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن کریم کا ہوتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد مسجد بند کر دیتے۔ کبھی ہم نے سوچا دوستوں ساری دنیا کس کیفیت سے گزر رہی ہے؟ الحمدللہ آپ حضرات ہر رات ایک ایک جگہ ختم قرآن کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں، آج یہاں ختم، کل وہاں ختم، پرسوں وہاں ختم۔ کتنی عظیم نعمت ہے دوستو، اس لیے جتنا اس نعمت کی قدر ہوگی تو اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے ایک تعلق نصیب کریں گے، ہماری مسجدیں ہم پہ بند نہیں ہوں گی، ہماری تراویح کے سلسلے بند نہیں ہوں گے،
یقین کرے جو تھوڑا سا موقع اللہ پاک نے دیا ہے یہ صرف اور صرف تھوڑی سی اس قدردانی اور ادب کی وجہ سے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں بھی وہ کیفیت آئی اور ناقدری کے جذبات آئے تو خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آئے کہ ہم لوگ بھی تراویح میں قرآن کریم کے سننے کو ترس جائیں. تو آج کی یہ مجلس بڑی ہی خوشی کی مجلس ہے. آج کی یہ تقریب بڑی نسبت والی تقریب ہے. آج کا یہ بیٹھنا بہت ہی بابرکت بیٹھنا ہے، اس لیے کہ ہم سب کا اجتماع، ہم سب کا یہ جوڑ، یہ مل کر بیٹھنا یہ اللہ کے اس عالی کلام کی نسبت سے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرے امتی قرآن کریم کی نسبت سے قرآن کے ختم میں جمع ہو کر بیٹھ جائیں گے تو اللہ پاک وعدہ فرما لیتے ہیں کہ اس مجلس میں یہ بندے مجھ سے جو دعا مانگیں گے میں رد نہیں کروں گا، ہر دعا قبول کر لوں گا، ہر دعا قبول کر لوں گا. تو بہرحال ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حافظ صاحبان کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اپنے ان تمام احباب دوستوں کو جنہوں نے پابندی کے ساتھ یہاں پہ تراویح پڑھی ہے. اللہ پاک اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، ہمیں صدق دل اور اخلاص کے ساتھ اپنے اس عالی کلام کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمانا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے سنانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہو اے اللہ اسے معاف فرما. اس ختم قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ہم سب حاضرین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس ختم قرآن کریم کو اس وبائی صورتحال کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ پوری زندگی قرآن کریم سے تعلق مضبوط رکھنے کی، جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا. اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو عالم قرآن بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو عامل قرآن بنا. اے اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ جو وبائی صورتحال اس وقت پر مسلط ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. جو اس میں مبتلا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور باقی اللہ پوری امت مسلمہ کی اس صورتحال سے حفاظت فرما، اس بیماری اور مرض سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.